الیکٹ نہ ہوں لیکن وہ ری الیکشن میں جیتا پہلے سے زیادہ ووٹ لے کے, تو دیٹ شوز کہ ڈسپائٹ دی ایک یونانیمس ویو کہ یہ لوگ سسٹم سے ہٹ جانے چاہیے, لیکن وہ چیز نہیں ہو کیوں آسما؟ یہ بالکل درست ہے, جو ندیم نے بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے جہاں پہ ہمارا ایڈیٹوریل بورڈ ختم ہونا شروع ہوا, آہستہ آہستہ ہمارے ایڈیٹوریل جو رول ہے ایڈیٹرز کا وہ ختم ہوا, اس کے بعد اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ یا افواہیں جو ہیں وہ خبریں بننے شروع ہو گئیں, یا خواہشیں جو ہیں وہ خبر بننا شروع ہو گئیں. مسئلہ صرف یہاں نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے کا چینل کیا اس ملک میں چلا سکتے ہیں؟ اور کتنے چینل چلائیں گے؟ ایک تھوڑا چلا رہے ہیں, کب تک چلائیں گے؟ 20 چلا رہے ہیں, کم از کم 10 چلائیں گے؟ بڑا تو دیکھیے انڈسٹری دیکھیے نا, آپ اگر کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, اور آپ ابھی ریسنٹ جو سروے آیا ہے انٹرٹینمنٹ کی طرف لوگ زیادہ اب جا رہے ہیں بنسبت یہ کہ آپ یہ پروگرام دیکھیں, کیونکہ ریپیٹیشن ہے. جو چیز 7 بجے چل رہی ہے وہ 8 بجے چل رہی ہے, وہ 9 بجے چل رہی ہے, وہ 10 بجے چل رہی ہے. اگر 5 چینل بھی لوگ دیکھتے ہیں تو 35 پروگرام ایک دن میں ایک آدمی دیکھتا ہے, اور وہ 35 پروگرام کس طرح سے ہضم کرے گا یہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کی بھی طے میں جاننا پڑے گا. پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک میں 24 گھنٹے کرنٹ افیئرز نہیں چل سکتا. 24 گھنٹے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو بہت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جس کی ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے. یہیں سے المیہ جنم لیتا ہے, اور یہیں سے پھر جو ہے وہ تخصیص اور تقسیم شروع ہوتی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں. پھر دوسری بات جو کہ ندیم نے کہی وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ فرق وہاں بھی پڑتا ہے جہاں پہ آپ نے خاص کر کے اینکروکریسی کی بہت بات ہوتی ہے کہ اینکرز یہ کر دیتے ہیں, اینکرز وہ کر دیتے ہیں وغیرہ, الزامات بہت لگتے ہیں. اس میں بھی ڈویژن ہے. میں کسی خاص گروپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی, کسی خاص شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہی, مگر جب اینکر راتوں رات ٹی وی پہ آ کے بیٹھے گا اور 1 گھنٹہ ڈیلی اس کو آنا پڑے گا تو اس کو یہ شوق ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے حکومت لائے اور اپنی مرضی سے حکومت لے جائے. مگر ایسے الزامات ہم پہ لگ رہے ہیں. لیکن الزامات لگ رہے ہیں نا, کون سا اینکر اتنا انفلوئنشل پاورفل ہو سکتا ہے کہ حکومتوں کو گرا دے؟ پاورفل ہوا نہیں, مطلب نان اینکر. دیکھیے آپ اس میں ایک باریک سی لائن ہے, جرنلسٹ اینکر اور نان جرنلسٹ اینکر. ایک اینکر نے پریزیڈنٹ زرداری کے سامنے بیٹھ کے ان سے کہا تھا کہ 7 دسمبر 2009 تک آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی, اور 7 دسمبر 2009 تک, ہاں پچھلے سال کی سامنے کہا تھا, نہیں ہوا, نہیں سامنے کہا تھا, حکومت نہیں ختم ہوئی, نہیں ختم ہوئی. تو اس لیے آسما کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور ندیم ملک صاحب کی بھی خواہش ہے کہ خواہشوں کو خبر نہیں بنانا چاہیے, ہمیں چیک اینڈ بیلنسز رکھنے چاہیے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ ڈونٹ اوور ایسٹیمیٹ دی پاور آف دی میڈیا. عام آدمی کو, جو پاکستان کا عام کامن مین ہے, اس کو اتنا بیوقوف مت سمجھیں, ہم اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. میں بالکل اس بات کو انڈورس کروں گی. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ میڈیا کے کردار کے اوپر بھی انگلی اٹھا رہا ہے. جس طرح آج وہی لوگ جنہوں نے جد و جہد کی جوڈیشری کے لیے, آج ہم اس کی پارشیلٹی کے بارے میں کنسرن ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے چیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے, کرپشن کو ہائی لائٹ کرنا, لیکن پھر جو باقی کرپٹ لوگ ہیں جیسے کہ ہم ایئر مارشل اصغر خان کے کیس کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ نے ایک کٹہرے میں ایک پالیٹیشین کو لے کر آ رہے ہیں تو سارے میں اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آپ ہی کے پاس آتا ہوں, اس ڈسکشن کو آپ ہی سے ایک سوال ریز کرتا ہوں. میں ایک ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ سے, جب ہم میڈیا سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایئر مارشل اصغر خان والی پٹیشن کو لے آئے تو یہ میڈیا کا رول نہیں. نہیں, میں ان کی بات میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جن کا رول ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. میں یہ بات کہتی ہوں کہ جب ہم جوڈیشری کے اوپر جیسے ہم لوگ, میں چاہتا ہوں کہ ڈسکشن, میں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. دیکھیں یہ جو اصغر خان کی پٹیشن کو لانا میڈیا کا رول نہیں ہے. الٹیمیٹلی جو چیز پھر میں ایک جنیرک کوسچن فریم کرتا ہوں, جو اس میں آسما شیرازی نے جو سوال اٹھایا تھا, انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا 24 گھنٹے 24 آورس چلنے والے اتنے زیادہ ٹیلی ویژن چینلز کو یہ مارکیٹ افورڈ کرتی ہے, کیا اس مارکیٹ میں اتنا بڑا ریونیو بیس اس کا ہے. لیکن اگر یہ مارکیٹ اس کو افورڈ نہیں کرتی اور ٹیلی ویژن چینلز کو کم ہونا چاہیے, تو یہ تو حکومت کی پبلک پالیسی ہوگی کہ ٹیلی ویژن چینلز کے آڈیو کے, آواز کے کیا سٹینڈرڈز ہوں گے, ویڈیو کے کیا سٹینڈرڈز ہوں گے, کس طرح کے ٹیلی ویژن چینلز ہوں گے. جب آپ نے ٹیلی ویژن چینلز کے لیے کوئی ٹیکنیکل سٹینڈرڈز رکھے ہی نہیں ہیں, دیکھیں امریکہ جیسے ملک کے اندر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی پلیز. ہاں, وہ یہ کہ تھوڑا سا آئی تھنک ہم ڈسکشن ایک اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ نارملی جو ایک عام لوگوں کا تاثر ہے میڈیا کے حوالے سے. میں اس میں ایک چیز انجیکٹ کرنا چاہتا ہوں جو جب بھی میڈیا پہ پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہ نہیں آتی, اور وہ یہ ہے کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ میڈیا کی انڈسٹری چل کیسے رہی ہے, وہ اس وقت پبلک میں میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑی سی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے پیچھے بہت زیادہ مجبوریاں ہیں, بڑی کنسٹرینٹس ہیں. اخبار اور ٹی وی کو اب آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے, یہ دو مختلف دنیایں ہیں. یہاں پہ فیکٹس ہیں, یہاں پہ اوپینین ہے, یہاں پہ ریٹنگز ہیں, یہاں پہ کمرشل پریشرز ہیں. میرے جیسا شخص یا میرے جیسے اور لوگ جو بیٹھ کے جنہوں نے یہ فیصلے کرنے کہ کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا, وہ اس میں کچھ حد تک تو جرنلزم ہے,
لیکن کچھ حد تک بہت اور فیکٹرز ہیں، بھیڑ چال ہے. اب فیکٹس کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ریس لگی ہوئی ہے. اگر آپ فیکٹ چیکنگ کرتے ہیں اور وہ کیجولٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ جو مارکیٹ ہے آپ کی وہ کہتی ہے کہ وی ڈونٹ کیئر آپ کی ریٹنگ نیوز میں کیسی تھی یا ٹاک شو میں کیسے تھا. یہ اتنی تیزی سے اس وقت کمرشل مارکیٹ جرنلسٹک مارکیٹ کو ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ بڑا خطرناک ایک ٹرینڈ ہے جو آ رہا ہے، اور یہ مجھے رکتا نظر نہیں آ رہا. فہد میں اس میں ایک سیکنڈ میں آپ سب کے لیے اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں. فہد آپ ہی کے آرگومنٹ میں پھر میں حامد کو چاہوں گا اس پہ کامنٹ کریں اور ڈاکٹر فرزانہ اور سب لوگ اس پہ کامنٹ کریں. دیکھیں پاکستان میں جو کانٹینٹ پرووائڈر ہے، جو کانٹینٹ کا پروڈیوسر ہے، وہ ٹیلی ویژن چینل ہے، لیکن ٹیلی ویژن چینل کو عوام سے، اپنے ویور سے کانٹینٹ کا کوئی پیسہ نہیں ملتا. اس کو پیسہ ملتا ہے، وہ تو سارا پیسہ جو ہے وہ کیبل پرووائڈر لے لیتے ہیں. اور اکنامک جو سروے ریسرچ یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان میں 30 ارب روپے سے زیادہ سالانہ جو ہے وہ کیبل مارکیٹ کا سائز ہے، جبکہ ٹیلی ویژن چینل جو کنٹینٹ پرووائڈر ہے وہ سارا کا سارا ایڈورٹائزر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایڈورٹائزر جو ہے درحال حقیقت یعنی کہ چینلز جو ہیں اس کے کنٹینٹ کی جو کاسٹ اس کو ہے وہ صرف کمرشل مارکیٹ اس کو پرووائڈ کر رہی ہے. یہ دنیا میں سب جگہ یہی ہے، پاکستان کو انوکھی جگہ نہیں ہے. باقی دنیا میں بھی وہی یہی ہوتا ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر بہت بیس کرتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل فہد نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے، جس طرح وہ اروندھتی رائے نے کہا تھا نا کہ کرائسس ڈریون، آج کا کنٹمپریری میڈیا جو ہے وہ کرائسس ڈریون ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان کی میڈیا پہ یہ بات نہیں، میں وہی بات کر رہی ہوں کہ پاکستان کی میڈیا پہ بالکل یہ بات فٹ ان ہوتی ہے کہ آپ نے کیونکہ اس کو رکھنا ہے جس طرح آسما نے کہا کہ 24 گھنٹے پروگرام، آپ ایک چھوٹا سا ایشو جب ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر تمام ایک بھیڑ چال لگ جاتی ہے اور اسی کے اوپر آپ چلاتے رہتے ہیں. اور ایک میرا تو یہ ہے کہ ایز اے ویور آئی فیل کہ جو اگر آپ اینکر پرسن جو گیسٹ آتے ہیں، گیسٹ اگر آپ دیکھیں تمام چینلز کے، میں آپ کو گن کے بتا سکتی ہوں کہ میکسیمم 40-50 لوگ ہیں جو آپ کو روٹیٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. 40 ہوں گے، میں بھی اس کا جواب دے سکتا ہوں. حامد آپ بتائیں اس کے پیچھے کیا مطلب، آپ مجھے اسٹرکچرل ریزن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، ریڈرز نے کرنا ہے، ویورز نے کرنا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، مینوفیکچرنگ کر لیں، آپ جتنی مرضی جھوٹ بول لیں، جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، میں تو اسی سبجیکٹ پہ پروگرام کروں گا جس کو مجھے پتا ہے کہ یہ پبلک کا مسئلہ ہے، اس میں پبلک کا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے نا عوام جو ہے نا عوام پبلک، آپ اس کو اتنا کیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ یار یہ سبجیکٹ جو ہے اس پہ لوگ نہیں دیکھیں گے تو آپ پروگرام نہیں کرتے، کوئی نہیں کر سکتے. تو فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے سوال کیا کہ جی وہی 40-50 لوگ ہیں، میں ایگری کرتا ہوں آسما سے، اس سے بھی کم لوگ ہیں، ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں. بیکاز سوری ٹو سے وی آر انٹلیکچولی بینکرپٹ، ہم سیاسی لحاظ سے دیوالیہ پن کا شکار ہیں. ہمارے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں جن لوگوں کو کالمسٹ بہت اچھے ہیں، لکھتے بہت اچھا ہے، بول نہیں سکتے. آپ پھنس جاتے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں بلا کے، ان سے آپ سوال گندم کرتے ہیں، جواب چنا آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ پھنس جاتے ہیں. بڑے بڑے آپ کو بڑے رو رہے ہوتے ہیں، آپ کے بولے کچھ بڑے بڑے سیاستدان وہ جواب نہیں ہونے کو تیار نہیں ہوتے. پھر سب سے بڑی بات آپ جتنی بڑی شخصیت کو بلائیں گے وہ شخصیت آپ سے اتنا آپ کے کوشچنز کو اوائڈ کرے گی. نخرے کا لفظ میں نہیں استعمال کرتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ایک نا انٹلیکچوئل آنیسٹی کا فقدان ہے. بڑے بڑے جو انٹلیکچوئلز ہیں، بڑے بڑے جو پولیٹیشینز ہیں، بڑے بڑے جرنلسٹ، میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، ہم ہمیشہ سب سچ نہیں آگے بولتے. اچھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی جس کو میں بلاؤں گا اس کا اتنا بڑا نام ہے، اس نے اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا اپنا انٹرسٹ ہے، اس نے اپنی ایک NGO بنائی ہوئی ہے، اس کا ایک اپنا ایک فارن ایجنسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس نے آپ کے سوال کا صحیح جواب دینا ہی نہیں ہے. اور جب وہ اس کے باوجود آپ کے پروگرام میں آگے بولتا ہے تو پبلک آپ کو گالیاں دیتی ہے. پبلک آپ کی اچھا مجھے ایک سیکنڈ ذرا رکتے ہیں یہاں پہ، ہر روز ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ایوری ڈے، ہر رات کو ہماری اکاؤنٹیبلٹی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بات یہاں تک پہنچی ہے کہ پاکستانی ٹیلی ویژن کے کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں وہی 30-40 چہرے ہمیں بار بار نظر آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. ایک بریک کے بعد